السلام علیکم، میں جواز حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے زوراور اور مکئی۔ زوراور فاسفورس کی ایک سورس ہے جسے MAP کہتے ہیں، یعنی مونو امونیم فاسفیٹ۔ اس میں 10 سے 12% نائٹروجن اور 52%، 50 سے 52% فاسفورس ہوتی ہے۔ یہ DAP کی نسبت لو pH کی فاسفورس کھاد ہے، اسے تیزابی کھاد بھی کہتے ہیں۔ یہ تیزابی نوعیت کی ہے کیونکہ اس کا pH کم ہے، پانی میں حل پذیر نہیں ہے۔ مکئی میں زوراور کا استعمال کیسے کرنا؟ زوراور ایک لو pH کھاد ہے، تیزابی کھاد ہے۔ یہ ہر طرح کے رقبے میں، ہر طرح کی زمین میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن پکے وٹ کے رقبے یا کلراٹھے رقبے یا شور زدہ رقبوں میں اسے استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ یہ فاسٹ ریلیز فاسفورس ہے، یعنی کہ یہ جب ہم اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، پانی لگنے کے بعد یہ تیزی سے میٹابولائز ہوتی ہے، تیزی سے ریلیز ہوتی ہے، اور ایک اندازے مطابق یہ 21 دن تک پودے کو میسر رہتی ہے۔ ممکن ہے اس سے زیادہ بھی عرصہ میسر ہوتی ہو، لیکن ایک محتاط اندازے مطابق یہ اپلیکیشن سے 21 دن تک پودے کو میسر رہتی ہے۔ زوراور کو کبھی بھی DAP کی طرح استعمال مت کریں۔ یہ مختلف نوعیت کی، مختلف شکل کی اور مختلف فارمولیشن کی فاسفورس سورس ہے۔ بہت سے کسان دوست یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ زوراور کو بھی DAP کی طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح DAP کی ایک ٹریڈیشنل یا روایتی اپلیکیشن کا ایک طریقہ ہے، یہ زوراور کو بھی ویسے استعمال کرتے ہیں۔ زوراور کو کبھی بھی DAP کی طرح استعمال نہ کریں، کیونکہ DAP کے بارے میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ DAP 70 سے 75 دن تک زمین میں پودے کو میسر رہتی ہے۔ زوراور مکئی میں کیسے استعمال کریں گے؟ کیونکہ اس وقت ہمارا سیزن بہاریہ مکئی کا ہے، تو ہم زوراور کا بہاریہ مکئی میں استعمال ڈسکس کریں گے۔ جو اپلیکیشن کا طریقہ اب بتا رہا ہوں بہاریہ کے لیے، موسمی میں یہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ یہ صرف بہاریہ کے لیے اپلیکیشن کا طریقہ ہے۔ بہاریہ کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے، زوراور کبھی بھی بہاریہ مکئی میں بوقت بجائی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کی لائف سائیکل چھوٹا ہے۔ جس طرح DAP کا لائف سائیکل 75 دن کا ہے، اس طرح زوراور کا لائف سائیکل زیادہ سے زیادہ 24 دن کا ہے، ویسے 21 دن سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بجائی کے وقت استعمال کبھی مت کریں، کیونکہ اگر اسے بجائی کے وقت استعمال کریں گے تو اس کا لائف سائیکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہاریہ مکئی میں پودے کی فاسفورس کی ضرورت شروع ہوگی۔ کتنی مقدار میں استعمال کریں؟ بہاریہ مکئی میں فاسفورس کی ضرورت بالکل ویسے ہی ہے جیسے موسمی مکئی میں ہوتی ہے۔ ہائیبرڈ مکئی کو زیادہ فاسفورس کی ضرورت ہے، تو زوراور کا استعمال 2 بیگ کرنا چاہیں تو بہترین ہے۔ 75 کلو زوراور لازمی استعمال کریں اگر آپ بمپر کراپ یا بہترین پیداوار لینا چاہتے ہیں۔ مکئی تو 1 بیگ زوراور پہ بھی اچھی اوسط دے جائے گی، لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ بمپر پیداوار ہے تو کم از کم 75 کلو زوراور فی ایکڑ استعمال کریں۔ اب آتے ہیں زوراور کے طریقہ استعمال پر۔ زوراور کی اپلیکیشن کیسے کرنی؟ زوراور پہلے بتایا بہت اچھی کھاد ہے، یہ MAP ہے، بہت اچھی کھاد ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کی افادیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ریٹ اس کا کم و بیش DAP کے برابر ہی رہتا ہے، بعض اوقات تھوڑا کم، بعض اوقات تھوڑا زیادہ، لیکن کم و بیش DAP کے برابر رہتا ہے۔ لیکن اس کے طریقہ استعمال سے ہم اس کی افادیت بہتر کر سکتے ہیں، اس سے بہتر پیداوار لے سکتے ہیں۔ زوراور کی 3 اپلیکیشن کریں بہاریہ مکئی میں۔ DAP کی 2 اپلیکیشن کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، زوراور کی 3 اپلیکیشن کریں بہاریہ مکئی میں۔ پہلی اپلیکیشن اگاؤ کے بعد، یہ بات پہلے بھی بتا چکا کہ پودے کے اگاؤ کے فوراً بعد اس کو فاسفورس کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ عرصہ اس کو درکار ہوتا ہے اپنی جڑ کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے بعد وہ فاسفورس تک پہنچتی ہے اور پھر فاسفورس کی مدد سے اپنی جڑ کا مکمل پھیلاؤ کرتی ہے۔ شروع کے کچھ دنوں میں اس کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت جلدی اپنا میٹابولزم کمپلیٹ کرتی ہے، بہت جلدی ریلیز ہوتی ہے، اس لیے جلدی میسر بھی ہوتی ہے۔ اس کی پہلی اپلیکیشن بہاریہ مکئی میں اگاؤ کے بعد کرنی چاہیے۔ اس کو کرنے کا بہترین طریقہ اس وقت
کیونکہ پہلے بتایا کہ یہ پانی میں آسانی سے حل نہیں ہوتی، تو اس وقت مکئی جب اگاؤ کرتی ہے اس کے بعد واٹر چینل میں، کھیلیوں میں اس کا کیرا کر دیں پانی لگانے سے پہلے، اس کے اوپر پانی لگائیں گے تو اس کا میٹابولزم شروع ہو جائے گا اور یہ بہت تھوڑے عرصے میں پودے کو میسر آ جائے گی۔ بہاریہ مکئی میں کیونکہ پانی کے شروع میں وقفے زیادہ ہوتے ہیں، عموماً ہم 10 سے 12 دن بعد چوہے کا پانی لگاتے ہیں، اور اس سے جو اگلا پانی لگاتے ہیں اس میں چوہے کے پانی کے بعد اگاؤ مکمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پانی لگاتے ہیں اس پہ ہم نے پہلی اپلیکیشن زوراور کی کرنی ہے۔ زوراور کی پہلی اپلیکیشن نسبتاً زیادہ کرنی چاہیے۔ زوراور کی دوسری اپلیکیشن اگاؤ کے 21 سے 24 دن بعد۔ زوراور کی تیسری اپلیکیشن اگاؤ کے 45 سے 48 دن بعد۔ یہ 3 اپلیکیشن ہیں زوراور کی جو مکئی میں ہمیں بہترین پیداوار دے سکتی ہیں۔ دوسری اپلیکیشن تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکئی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، آسانی سے واٹر چینل میں کیرا ہو سکتا ہے۔ تیسری اپلیکیشن جب 48 دن پہ ہم کریں گے تو اس وقت ہماری مکئی کا قد بڑا ہو چکا ہوگا، اس وقت واٹر چینل میں کیرا کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے 3 اپلیکیشنز کرنی تو چاہیے، لیکن تیسری اپلیکیشن دانے دار شکل میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ دوست ہیں جو زوراور کو ڈرم میں گھول لیتے ہیں اور اس کو فلڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا مشکل طریقہ ہے، وہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے، یا سب لوگ زوراور کو آسانی سے ڈرم میں نہیں گھول سکتے۔ تیسری ڈوز میں فاسفورس اگر اپلائی کرنی ہے تو اس کے لیے اگر ڈرم میں گھول لیں تو زوراور استعمال کریں، اگر ڈرم میں نہیں گھول سکتے تو پھر واٹر سولوبل MAP کا استعمال کریں۔ اب آتے ہیں مقدار، پہلی اپلیکیشن پہ، دوسری اپلیکیشن پہ اور تیسری اپلیکیشن پہ کتنی مقدار دیں گے۔ زوراور کی پہلی اپلیکیشن جو اگاؤ کے بعد کرنی ہے، اس پہ اپنی طے شدہ جتنی بھی آپ طے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی فصل کو فاسفورس دینی ہے، اس طے شدہ مقدار کا اس کا 50% اگاؤ کے بعد اپلائی کریں، اس کا 30% اگاؤ کے 21ویں دن استعمال کریں، اور اس کے بعد 20% اگاؤ کے 45 دن بعد اپلائی کریں اگر آپ نے زوراور استعمال کرنی ہے۔ اگر تیسری اپلیکیشن میں آپ زوراور کو گھول کر نہیں دے سکتے یا ڈرم میں اسے حل کر کے نہیں دے سکتے تو اس کی جگہ 8 کلو MAP واٹر سولوبل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ زوراور کبھی بھی بلک میں ایک ہی دم کسی بھی فصل کو، بہاریہ مکئی کے علاوہ بھی کسی بھی فصل کو، ایک دم مکمل مقدار جتنی آپ نے پوری فصل کے لیے طے کی ہے ایک اپلیکیشن میں کبھی بھی زوراور استعمال نہ کریں، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ فکس ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ یہ لو pH فاسفورس کی شکل ہے تو یہ فکس نہیں ہوتی، فکس یہ بھی ہوتی ہے، اور شاید DAP سے زیادہ فکس ہوتی ہے، کیونکہ یہ فاسٹ ریلیز ہے، یہ جلدی میٹابولائز ہوتی ہے، جلدی ریلیز ہوتی ہے، لیکن اس پیریڈ میں یہ اس مقدار میں جس مقدار میں ریلیز ہو رہی ہے اتنی مقدار میں سولبلائز نہیں ہوتی، کیونکہ سولبلائزنگ بیکٹیریا ہماری زمینوں میں کم ہیں، اور زیادہ مقدار میں ریلیز ہوئی فاسفورس جو زوراور کی شکل میں ہمیں اپلائی کی تھی اتنی فاسفورس کو سولبلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی مقدار کم ہے۔ دوسرا، اس کو سپلٹ ڈوز میں اس لیے کرنا چاہیے، تقسیم کر کے یا اقساط میں اس لیے بھی اپلائی کرنا چاہیے کہ اس کا لائف سائیکل چھوٹا ہے بنسبت DAP کے، جیسے بتایا 21 سے زیادہ 24 دن اس کا لائف سائیکل ہے۔ اس کے بعد یہ جتنی پودا کنزیوم کر چکا ہوتا ہے وہ کنزیوم ہو چکی ہوتی ہے، بقیہ تقریباً فکس ہو جاتی ہے۔ بہاریہ مکئی میں فاسفورس ایک بنیادی نیوٹرنٹ ہے، میجر نیوٹرنٹ ہے، اس کی درست اپلیکیشن سے ہی ہم بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے زوراور کے اس انٹروڈکشن سے اور طریقہ استعمال اور مقدار استعمال سے آپ مکئی کی، آنے والی مکئی کی بہترین پیداوار حاصل کر سکیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی اسکرین پر اس کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔